امرو عیار کی جدید زنبیل۔ امرو عیار ایک خیالی کردار ہے جو اپنی چالاکیوں اور جادوئی زنبیل کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ دادی نے کہانی ختم کرنے کے بعد بتایا، دادی یہ زنبیل کیا ہوتی ہے؟ عمر نے اپنی دادی سے پوچھا، جو کافی غور سے امرو عیار کی کہانی سن رہا تھا۔ بیٹا، زنبیل اس تیلی کو کہتے ہیں جس میں بہت ساری چیزیں آ جائے، دادی نے جواب دیا۔ تو کیا عمر عیار کے پاس ہر وقت وہ زنبیل ہوتی تھی؟ عمر نے پھر سوال کیا۔ ہاں بیٹا، مگر عمرو عیار اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھتا تھا تاکہ اگر کسی چیز کی ضرورت پڑے تو فوراً نکال لے، دادی نے بتایا۔ کاش دادی ہمارے پاس بھی ایسی کوئی زنبیل ہوتی، عمر نے حسرت سے کہا۔ ہے نا ہمارے پاس بھی زنبیل، دادی نے معنی خیز انداز میں کہا ہے دادی، دکھائے مجھے بھی، عمر نے پرجوش ہو کر کہا۔ بوجھو تو جانے، اب یہ تو تم بتاؤ گے کیونکہ سب سے زیادہ تم ہی استعمال کرتے ہو، دادی نے عمر کو تجسس میں ڈال دیا۔ عمر واقعی سوچ میں پڑ گیا کہ ایسی کون سی چیز ہے؟ بھئی آپ نے عمر سے کیا کہہ دیا؟ وہ سب سے پوچھتا پھر رہا ہے کہ گھر میں زنبیل کہاں ہے؟ دادا نے دلچسپی سے اپنی بیگم سے پوچھا۔ تب دادی نے ہنستے ہوئے ساری بات بتا دی۔ دادا بھی یہ سن کر مسکرا دیے۔ آپ بھی کمال کرتی ہے بیٹے بیٹے، دادا نے خوش مزاجی سے کہا۔ کیوں، آپ خود بتائیں، میں نے کچھ غلط کہا کیا؟ دادی نے پوچھا۔ نہیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ ایک زمانہ تھا جب گھر میں ٹیلی فون سیٹ ہوا کرتے تھے، دیواروں پر کیلنڈر اویزا ہوتے تھے۔ دادا پرانے زمانے کو یاد کرنے لگے۔ ہاں، اور ریڈیو سننے کے شوقین لوگوں کے پاس ریڈیو سیٹ ہوا کرتا تھے، گانا سننے کے لیے ٹیپ ریکارڈر اور فلمیں دیکھنے کے لیے وی سی آر ہوا کرتے تھے۔ دادی بھی پرانے وقت کی یاد تازہ کرنے لگی۔ ٹیلی ویژن کے 2 یا 3 چینل ہوا کرتے تھے، دادا نے مزید کہا۔ اور آپ کو یاد ہوگا میرے پاس ایک چھوٹی سی گھڑی ہوا کرتی تھی جسے میں اپنے سرہانے رکھ کر سوتی تھی، صبح کے لیے الارم لگا کر، دادی نے اپنے میاں سے پوچھا۔ ہاں بیگم، مجھے یاد ہے، دادا نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اور تو اور تصویریں اور مووی بنانے کے لیے بھی خاص طور پر کیمروں کا استعمال کیا جاتا تھا، دادی نے اپنی دھن میں بولی جا رہی تھی۔ صحیح کہہ رہی ہے آپ، اس کے علاوہ کسی بھی طرح کی معلومات جمع کرنے کے لیے کتابوں کی ضرورت پڑتی تھی، لیکن پھر انٹرنیٹ نے ان کی جگہ لے لی، دادا نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا۔ وہ کتابیں پڑھنے کے بے حد شوقین تھے۔ ہاں، مگر اب تو انٹرنیٹ کے لیے بھی کمپیوٹر کا استعمال کم ہی کیا جاتا ہے، کیونکہ دادی کی بات ادھوری رہ گئی، کیونکہ اسی وقت عمر گیم کھیلتا ہوا کمرے میں آیا اور وہی دادا دادی کے پاس بیٹھ گیا۔ دادی یہ دیکھے میں پھر جیت گیا، عمر نے خوشی سے بتایا۔ ہاں بھائی، زنبیل مل گئی تمہیں گھر میں؟ دادی نے عمر کی بات کو نظر انداز کر کے اس سے سوال کیا۔ کون سی زنبیل دادی؟ عمر شاید اب تک بھول چکا تھا۔ ارے وہی امرو عیار کی زنبیل جسے تم گھر میں تلاش کر رہے تھے اور مجھ سے بھی پوچھ رہے تھے، دادا نے بھی مسکراتے ہوئے دریافت کیا۔ او اچھا، وہ نہیں دادی، میں نے بہت ڈھونڈی مگر مجھے نہیں ملی، اب آپ ہی بتا دے کہاں ہے وہ؟ عمر نے فوراً گیم بند کر کے دادی سے اصرار کیا۔ یہ رہی تمہارے ہاتھ میں، دادی نے آخر راز سے پردہ اٹھا دیا۔ میرے ہاتھ میں؟ مگر دادی میرے ہاتھ میں تو موبائل فون ہے، عمر ایک دم حیران ہو گیا۔ بیٹا، یہی تو ہے آج کے زمانے کی زنبیل، جسے میں دنیا کی ہر چیز سما جاتی ہے، گویا موبائل فون نہیں ہو، امرو عیار کی زنبیل ہو، دادی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ کیسے دادی؟ 11 سالہ عمر سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ ایسے کہ اس میں فون کے ساتھ ساتھ ضرورت کی ساری ہی چیزیں موجود ہے، جیسے کہ کیلکولیٹر، ٹارچ، کیمرہ، ریڈیو، گھڑی، کیلنڈر، فلمیں، کتابیں اور دنیا جہاں کی چیزیں، دادی نے تفصیل سے بتایا۔ اچھا، اب میں سمجھا، بالکل ویسی ہی جیسی کہانی میں امرو عیار کی زنبیل میں ہوتی ہے، عمر نے سمجھتے ہوئے کہا۔ آج کل تو سیل فون کے بغیر کسی کا بھی گزارا نہیں ہوتا، یہ اتنا ضروری ہو گیا ہے کہ اس کے بنا زندگی کا رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے، دادی نے موبائل کی خصوصیات بیان جاری رکھا۔ ٹھیک کہہ رہی ہے بیگم، یہ اسمارٹ فون تو روز بروز جیسے کوئی جادوئی خزانہ ہوتا جا رہا ہے جس کے ہر وقت چوری ہو جانے کا خطرہ رہتا ہے، دادا نے عمر کی معلومات میں اضافہ کیا۔ لیکن اور دادا، موبائل سے ہمیں کتنے فائدے ہوتے ہیں نا؟ عمر نے اپنی طرف سے سمجھداری کی بات کی۔ ہاں بیٹا، فائدہ تو ہے مگر نقصانات بھی بہت زیادہ ہے، اس لیے اس کا استعمال زیادہ نہیں کرنا چاہیے، دادا نے سمجھایا۔ نقصان کیسے ہو سکتا ہے دادا اس سے؟ عمر نے سوال کیا۔ سب سے زیادہ تو یہ آنکھوں کو نقصان پہنچاتا ہے، اور تم بچے اس میں ہر وقت گیمز کھیل کر، ویڈیو دیکھ کر اپنا قیمتی وقت ضائع کرتے ہو، دادا نے کچھ نقصانات بتائے۔ ارے مووا، یہ موبائل تو مجھے ہر فساد کی جڑ لگتا ہے،
جسے دیکھو اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ دادی نے اب کی بار چھڑ کر کہا، دادی یہ موا کیا ہوتا ہے؟ عمر نے اس معصومیت سے پوچھا۔ ہاں 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 بیٹا، کچھ نہیں ہوتا، تمہاری دادی ایسی ہی کہہ رہی ہے۔ ویسے موا، بے جان، نامراد وغیرہ کو کہتے ہیں، دادا نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ پتہ ہے دادا، کل میں برابر والے بلال کے گھر گیا تھا تو میں نے دیکھا کہ اس کا چھوٹا بھائی خود ہی موبائل چلا رہا تھا۔ عمر نے حیران ہوتے ہوئے بتایا، اے ہائے، وہ 2 سال کا زید، وہ اتنا سا بچہ موبائل فون استعمال کر لیتا ہے۔ دادی کو یہ سن کر شدید حیرت ہوئی۔ جی دادی، میں نے خود دیکھا تھا، زید جب بہت رو رہا تھا تو بلال نے اسے چپ کرانے کے لیے موبائل فون دے دیا۔ عمر نے آنکھ کو دیکھ کر حال بتایا۔ عمر بیٹا، ویسے تمہارے ہاتھ میں بھی ہر وقت موبائل فون ہوتا ہے، یہ بہت خراب عادات ہے۔ دادی نے عمر سے کہا۔ نہیں تو دادی، ہر وقت تو نہیں، بس وہ جب گیم کھیلتا ہوں تو، عمر نے کسی آتے ہوئے کہا۔ چلو اب عمر کو سیل فون کے نقصانات کے بارے میں پتہ چل گیا ہے، اب زیادہ استعمال نہیں کرے گا۔ دادا نے عمر کو شرمندہ ہوتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اس لیے بات بنائی۔ جی دادا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ ضرورت کے وقت ہی استعمال کروں گا، عمر نے شرمندہ ہوتے ہوئے عہد کیا۔ یہ ہوئی نا بات، ویسے بھی تم عمر ہو، عمرو عیار نہیں، اس کی زنبیر میں اور آج کے دور کی زنبیر میں بہت فرق ہے۔ دادی نے مزاحیہ انداز میں حقیقت بیان کی۔ ہاں یہ تو ہے کہ عمرو عیار کی زنبیر دوسروں کو اور خود اس کو فائدہ پہنچاتی تھی، مگر اس کے نقصانات نہیں تھے۔ دادی نے فرق بتایا۔ ایک ریسرچ سے معلوم ہوا ہے کہ جو بچے موبائل فون کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، ان کے دماغ اور کان میں گلٹیا ہو جانے کا امکان ہوتا ہے۔ سیل فون کی شعاع دراصل کینسر پیدا کرتی ہے، اور بڑوں کے مقابلے میں بچے یہ شعاع زیادہ جذب کرتے ہیں کیونکہ بچے بہت حساس ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج کل بچے اسمارٹ فونز کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ وہ اپنی تعلیم پر توجہ نہیں دیتے، جس سے ان کا مستقبل متاثر ہوتا ہے۔ پیارے نونہالو، اس میں کوئی شک نہیں کہ آج کے دور میں موبائل فون انتہائی ضروری ہے، مگر اس کا بہت زیادہ استعمال خطرناک اور نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے موبائل فون کو ضرورت کے تحت ہی استعمال کرنا چاہیے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔